اللہ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان۔ اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ پھر تمہیں پل پل کی اذیت کے بعد ناختم ہونے والی راحت نصیب ہوگی۔ ایک لمحے انتظار کے بعد صبر کا صلہ تمہیں سکون کی صورت میں ملے گا، اور وہ تمہیں آزمائے گا پر خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ وہ دے کر دونوں جہاں کی خوشیاں تمہیں عرضی چاہتوں کا پتہ بتائے گا۔ جو کھو دیا تم نے بڑی چاہت سے وہ تمہیں واپس لوٹائے گا۔ تم اپنا ایمان مضبوط رکھو، وہ تمہاری ہر ایک دعا کو معجزہ بنائے گا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے جو چیز تم اللہ سے مانگ رہے ہو وہ چیز اللہ کسی اور کے نصیب میں لکھ دے گا؟ کیوں ڈرتے ہو تم؟ وہ چیز کہیں نہیں جانے والی۔ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو، یقین رکھو۔ تم نے اتنی دعائیں کی ہے تو پھر اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اور اگر وہ چیز کہیں چلی بھی گئی تب بھی آنا اس کو تمہارے پاس ہی ہے۔ تم صبر سے اللہ کی رحمت کا انتظار کرو۔ جو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ اللہ نے وہ دعا کسی مقصد سے تمہارے دل اور زبان کا حصہ بنایا ہے۔ جب دعا کی توفیق ملی ہے، صبر کر رہے ہو، معجزوں کے انتظار میں ہو، مسلسل مانگ رہے ہو، تو جان لو قبولیت کا وقت قریب ہے۔ دعاؤں میں صبر، توکل اور یقین بہت ضروری ہے۔ صبر تمہیں اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ توکل اس وقت تمہارا ساتھ دیتا ہے جب تمہارے سامنے سارے راستے بند ہوتے ہیں، اور یقین تمہیں اس وقت تھام لیتا ہے جب تم وسوسوں میں گھرے ہوتے ہو۔ قبولیت تب آتی ہے جب تم بند دروازوں سے گھبراتے نہیں ہو بلکہ اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ دعا کی توفیق ہی تمہیں معجزوں تک لے جائے گی۔ اس تاخیر کے بعد تمہارے لیے خیر ہے۔